بسم ربی عزیز دوستو، یہ احمدیہ کلٹ جو کہ انتشار کا شکار ہو چکا ہے، اس کے بارے میں میں بات مرزا غلام احمد کے دعووں کے حوالے سے کروں گا کہ قرآن کے مطابق دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کو بھیجنا تھا، جو تعلیم نو انسانی کو دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں دے دی، اور انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل کر دیا گیا۔ اب ایک سلسلہ یا ایک بات جو ہمیں ملتی ہے وہ احادیث نبویہ سے ایک چیز ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ اس کے بارے میں مختلف احادیث ہیں، اور وہ وجہ تنازع بھی ہیں کہ بعض اس کو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ اب یہ ایک ایسا ہے جو مسلمانوں کے اپنے درمیان ایک سلسلہ بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بحث ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ قرآن اس معاملے میں جو بات ہے وہ واضح کرتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر احادیث کے مطابق اگر کسی نے آنا ہے تو وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب بعض مفاد پرستوں نے اور مکار کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے اپنے سفلے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو اس طرح سے تبدیل کر دیا کہ ٹھیک ہے کہ دین تو مکمل ہو چکا اور کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن احادیث کے مطابق جس مسیح نے آنا ہے، جن کا نام ہر جگہ پر حدیث کے اندر عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے، وہ خود نہیں بلکہ ان جیسا مثالی، ان کی تمثیلاً یہ بات ہوئی ہے کہ ان جیسا آئے گا۔ حالانکہ یہ بات ان کی اپنی ہے، کیونکہ وہ اپنے دجل اور فریب سے یہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، ورنہ احادیث کے اندر رسول اللہ نے اس چیز کو قسم کھا کر یہ ایک چیز کہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ہوگا زید بکر، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو ایسے ماننے والے یقیناً جب وہ یہ بات کریں گے، اور جنہوں نے یہ بات کی کہ نہیں اس سے مراد یہ ہے، تو وہ دین اسلام کی نفی کر رہے ہیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی نفی کر رہے ہیں، یا تو وہ جرأت سے اتنی بات کہہ دیں، دیکھیں جی کہ یہ احادیث جو ہے وہ غلط ہے۔ اگر انہوں نے ان احادیث کو ماننا ہے تو پھر ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ان احادیث کی ایسی تعویلات کریں جو کہ وہ نہیں کر سکتے۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ابن مریم کی جگہ کسی اور کو کہیں کہ وہ ان صفات کے ساتھ آیا۔ آج اگر مسلمان قرآنی قوانین پر عمل نہیں کر رہے اور کسی قسم کی ایسی انتشار اور دنیاوی زوال کا شکار ہیں، تو اس کا یہ مطلب قطعی طور پر نہیں ہے کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ دین مکمل نہیں ہے یا دین میں کوئی خرابی ہے، ایسی قطعی طور پہ بات نہیں ہے۔ یہ مسلمان جو ماننے والا ہے اس کا اپنا عمل ہے، اس کی اپنی بات ہے، اس کا قرآن سے، دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں کہ اس کے اندر کوئی معاذ اللہ خرابی آ گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور دین اسلام کے مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی مسیح موعود، امام مہدی، مجدد، محدث، ذلی، بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ غیر قرآنی تصورات کا
مرتکب ہوتا ہے اور قرآنی تعلیم کی نفی کر رہا ہے، مطلب اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا، یہ جائے کہ یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ہی اصل اسلام ہے، کیونکہ قرآن واضح طور پہ سورۃ مائدہ کے اندر ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ انکار کرنے والوں میں سے ہیں، وہ کفر کرنے سے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہ وہ جو بھی غیر قرآنی بات کرے گا اور غیر قرآنی تصورات آپ کو دے گا، یقیناً وہ قرآن کی تعلیم سے نفی کرنے والا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اسی قسم کے دعووں کا مدعی تھا، اور یہ بات جب یہ دعویٰ کرے تو یہ چیز جو ہے اس کو قرآنی تعلیم سے اور اسلام سے خود بخود علیحدہ کر دیتی ہے۔ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ اس کو علیحدہ کر دیتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو خود اس سے علیحدہ کر لیا، اس نے خود اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اور وہ مرتکب ہوا انکار کرنے والوں میں سے کفر کا، جیسا کہ اس سے کاذب اور وہ مفتری ٹھہرا۔ اس کے ماننے والے اس کی تحریرات کو چونکہ پڑھتے نہیں، اب جب کہ نیٹ کے ذریعے ان مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات جو ہیں ان کے سامنے آ رہی ہیں تو وہ ایک انتشار اور مخمسے کے شکار ہیں، اور ان کی جو نئی نسل ہے وہ بری طرح سے اس چیز کے اندر ہے کہ اتنا بڑا تضاد، قرآن کی تعلیم کچھ اور ہے اور مرزا غلام احمد کی تحریریں کچھ اور کہہ رہی ہیں، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس ضمن میں انٹرنیٹ کے اوپر مطلب مختلف چینلز پہ اس کی نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے اس گتھی کو سلجھا لے کہ کیا واقعی مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ صحیح تھا، ایسی کوئی بات ہے، یا وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس جنگ میں ان کی موجودہ قیادت کو ایک عجیب کیفیت سے دوچار کر رکھا ہے، اور وہ مطلب اپنے یوں کہہ لیجئے کہ ایک ان کی کیفیت انتہائی مجنون قسم کی، اور وہ باولے پن کا شکار ہو چکے ہیں کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے، اور ان کو صرف ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ہر جو ان کے ماننے والا ہے وہ حیات و وفات مسیح کے سلسلے پہ بات کرے، بس جب بھی کوئی بات ہو تو کسی سے بھی بات ہو تو اس سے یہی کہے کہ جی آئیے جی آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ زندہ ہے، ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ فوت ہے، تو اسی پہ بات ہو، جبکہ یہ سلسلہ اور خود ان کے یہ موجودہ جو اس کلٹ کے سربراہ ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے جو اس کلٹ کا بانی تھا وہ خود کہہ چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی حیات و وفات کا ارکان دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب کسی چیز کا آپ کے ایمان اور دین کے رکن سے تعلق نہ ہو تو وہ چیز جو ہے وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے، اس چیز کی اہمیت نہیں پہ رہ جاتی۔ اب سلسلہ صرف اتنا ہے کہ چونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ جاتا، قرآن کی واضح تعلیم کے مطابق دین مکمل ہے، کسی نبی نے نہیں آنا، اگر احادیث کے مطابق کسی نے آنا ہے جو کہ پہلے سے انبیاء، پہلے سے نبی ہیں، تو وہ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ نہیں آئیں گے، ان جیسا کوئی آئے گا، کوئی اور نہیں، ایسی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو بھی بات لے کے چلتا ہے اپنے مفادات کی وجہ سے۔ اب یہ چونکہ کلٹ جو ہے اس کو انٹرنیٹ کے اوپر یہ اس کی تحریریں سامنے آ گئیں، ان کے تضادات سامنے آ گئے، ان کا جھوٹ کذب جو تھا وہ لوگوں کے سامنے آ گیا، تو اب یہ بابلے ہو چکے ہیں کہ یہ کیا کیا جائے۔ تو اب ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ ہر اس شخص کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑتے ہیں کہ جو بھی ان کی اصلیت کو دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے، جو ان کے مکروہ بھیانک گندے چہرے، سیاہ چہرے کو دنیا کے سامنے لا رہا ہے۔ اس نتیجے میں اس کلٹ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے اپنے نوجوانوں کو جو کھلی چھٹی دی ہے کہ جس کی جی چاہے پگڑی اچھالیں، ان میں سے انہوں نے میرے یوٹیوب کے اوپر 14
फेक आईडी, जाली प्रोफाइल्स बनाए हैं AK शेख के नाम से, टेररिस्ट और ये और वो, आप यूट्यूब पर जाते हैं। अब सवाल है कि यही नौजवान अगर एक काम करते हैं तो ये कल्ट जो है ये दावा करता है कि देखें हमारे मुजाहिद ने क्या कर दिया, हमारे अहमदी ने क्या कर दिया। और जब ये इसी किस्म की हरकतें जो कि इनके ईमा पर और इनके हुक्म के मुताबिक होती हैं तो ये कहते हैं कि जी ये तो किसी की जाति है जी, हमें क्या पता जी ये कौन है, ये कैसे है, हम नहीं जानते। मतलब ये आप अंदाजा कर लें कि इनके झूठ और किज़ब की कैफियत ये है कि जहां पर कोई ऐसी बात हुई वहां से ये इनकारी हैं, और जहां पे जरा सी कोई ऐसी बात हो जाए तो वहां पे ये देख लें जी ये हमारा नौजवान है, ये हमारा दरखशिंदा सितारा है, ये हम में से ही है। मैं कतई तौर पे ये 14 की बजाय 140 मेरे फेक आईडीज बना लें, जो मर्जी मुझे कह लें, कोई फर्क नहीं। लेकिन यकीन कीजिए मुझे खुशी इस बात से हो रही है कि इसका मतलब यह है कि ये चीज काम कर रही है, इन्हें कोई तकलीफ हो रही है, इनको पता चल रहा है कि कोई शख्स इनकी असलियत को, इनकी हकीकत को दुनिया के सामने ला रहा है। मुझे तो इस बात से बहुत खुशी हुई है, इनकी असलियत और इनका असल जाहिर हो रहा है कि इनका असल चेहरा क्या है, और मुझे खुशी हो रही है कि चले इसका मतलब यह है कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जो वाकई में तकलीफ दे रही है, टच कर रही है। अब ये सोचते हूं कि मैं इनके खिलाफ कोई ऐसी वैसी, देखिए यकीन कीजिए ये नहीं, मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूं, ये जो चाहे मेरे खिलाफ और कीजिए, मुझे खुशी हासिल है। बल्कि मैं ये कहूंगा अगर ये बंद कर देंगे तो बाहर मैं अफसरदा हूंगा कि ये खामोश क्यों हो गया। ये सिलसिला ये करते रहे, मेरे बारे में बनाते रहे, मुझे जो गाली देनी है गाली देती रहे, जो कुछ बनाना है यूट्यूब पे बनाए करें, मुझे खुशी होगी कि इनको तकलीफ हो रही है, मैं कोई सही बात कह रहा हूं। दोस्तों मैं कहना यही चाह रहा हूं कि ये कल्ट जो है ये पिघल रहा है। जिस इनकलाब को हम सोच रहे थे वो इनकलाब जो है अब वो शुरू हो चुका है। ये कल्ट अपनी मौत मर रहा है। आप लोग इस बात को आगे लेके चलिए और आप अपनी आंखों के सामने इस कल्ट को खत्म होता देखेंगे। ये आज मेरे इन्होंने इस तरह के प्रोफाइल्स बनाए हैं, कल को आपके बनाएंगे जो इस बात का सबूत होंगे कि ये कल्ट अपनी मौत खुद मर रहा है। और इसके पास जब दलील कोई नहीं रहेगी, बुरहान कोई नहीं रह गया, तो दुश्मन हमेशा कुरान के मुताबिक ऐसी ओछी हरकतों पे उतरा करता है। और ये उतर आए हैं, ये सबूत है कि ये कल्ट जो है अपनी मौत मर रहा है। हमारा यह सिलसिला जारी रहे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।